نے یہ داندلی کی ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام جماعتیں جو کہ اس پہ خاص کر جماعت اسلامی تو اس پہ آلریڈی آج ایک مظاہرہ بھی کیا ہے، ہم نے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس ریگنگ کے حوالے سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم اس کو اکٹھا کریں۔ ہم نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے آج بات کی ہے، ان کی کل شورا کا اجلاس ہے، ہماری بھی جو ہے نا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، انشاءاللہ منڈے کو ہم بھی میٹنگ کریں گے۔ ان میں ہم اگلا لائحہ عمل کے بارے میں سوچیں گے کہ ہمیں کیا لائحہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ایک بات وہ ہے کہ اب فیصلے خبروں میں نہیں ہوں گے، فیصلے عوام نے کرنے ہیں۔ کنسٹیٹیوشن عوام کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس طرح الیکشن ہو سی، یہ تو چاہیے تھا کہ اس الیکشن کے بعد ملک میں استحکام آتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس الیکشن کے بعد جو ہے نا مزید یہ ملک عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی جدوجہد کریں گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم کسی طور پر جو ہے نا یہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری جدوجہد پر امن جدوجہد ہو اور ہمارا بنیادی حق ہمیں دیا جائے، اور وہ حق ہے فیئر اینڈ فری الیکشن۔ ہم کسی بھی صورت میں اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ جو ہمارے سے تقریباً 70 سے زیادہ سیٹیں چینی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور کل ہمارے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ اور میں عوام سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ کل کے مظاہرے میں بھرپور شرکت کرے تاکہ عوام کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیاقت بلوچ صاحب کا، جماعت اسلامی کے وفد کا، کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے آلریڈی ایک اس پہ انیشیٹو لیا ہے، آج انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ماڈیولٹی طے کر کے آگے جو ہے ایک ساتھ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات کا بہت شکریہ۔ میں جناب اسد قیصر صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کا اور پوری ٹیم کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، جماعت اسلامی کے قائدین بھی موجود تھے، اور ہم نے اس وقت کی جو ملک کی صورتحال ہے اور 8 فروری کے بعد کی جو ملک ایک بڑے بھیانک بحران سے دوچار ہو گیا ہے، اس کے ہر پہلو پہ بات کی ہے۔ جماعت اسلامی نے 8 فروری کے فوری بعد ہی اپنے اس موقف کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ انتخاب دھاندلی زدہ ہے اور بدترین دھاندلی کی گئی ہے، زور زبردستی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور ہم نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا کہ ہم اسے مسترد بھی کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی سطح پر ایک عدالتی کمیشن کا اس وقت بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طویل مدت سے پاکستان کی ضرورت ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کی پائیداری کے لیے، پارلیمانی اقدار کے تحفظ کے لیے حقیقت میں سیاسی قیادت اور سیاسی اور جمہوری امور پر یقین رکھنے والے ایک وسیع تر بنیاد پر ایک موقف پر اکٹھے ہوں۔ تو آج ہم نے ان تمام پہلوؤں پہ بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کو جمہوری حق دلانا، پاکستان میں صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات دلانا، اور پاکستان کے انتخابات کو ریاست کی مداخلت سے آزاد کروانا، یہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کی ذمہ داری ہے۔ آج وفد نے اپنے تمام موقف کو پیش کیا ہے اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور جیسے اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہماری کل مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد اس کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی ہے، تو انشاءاللہ ان تمام پہلوؤں پر ہم بالکل پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ جماعت اسلامی نے اپنی پالیسی اور حکمت عملی بالکل واضح اور طے کی ہے کہ ہم اپنی بنیاد پر اپنے موقف کے ساتھ، ایک قومی موقف کے ساتھ اپنا ایک کردار اور اپنی ایک جدوجہد آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس وفد کی آمد کے ساتھ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جماعت کا پالیسی ساز ادارہ
اس سلسلے میں رہنمائی بھی دے گا۔ انشاءاللہ ہمارے یہ رابطے آپس میں موجود رہیں گے اور یہ رابطے جاری رہیں گے، اور مجھے توقع ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوئی چیز طے کی جائے، تو اس کے بہتر نتائج اور ثمرات عوام کو میسر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں، میرے خیال میں انشاءاللہ باقی ڈیٹیل ہم جو ہے نا 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی اور 2024 میں ان انتخابات میں فرق کیا ہے بتائیے؟ میرا خیال ہے تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں۔ بہت شکریہ۔ 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی، آپ دیکھیے ہمارا ایک منٹ میں ایک بات بتاؤں، ہم صرف جمہوریت کی مستحکم کرنے کے لیے اور اس ملک کی عوام کو اس کا بنیادی حق دلانے کے لیے ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ ملک پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا ہے، آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ ہم ابھی مشاورت کے اس میں ہماری مشاورت ہو رہی ہے، ابھی زیادہ چیزیں طے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ آگے کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم انشاءاللہ اس داندلی کے خلاف بھرپور اپنی عوامی مہم چلائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بھی اس دھاندلی زدہ انتخاب کے خلاف جو پارٹی بھی احتجاج کرے ہم خیر مقدم کریں گے۔ کراچی میں بھی ہمارا احتجاج جاری ہے، آج اسلام آباد میں بھی جاری ہے، کل کے اجلاس کے بعد ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ اس دھاندلی زدہ انتخاب کے خلاف کوئی پارٹی بھی اپنے پلیٹ فارم اور اپنے موقف کے ساتھ احتجاج کرتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پگاڑا نے کہا ہے کہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطرات بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب عوام بیدار ہوں اور سیاسی قوتیں بالکل متحد ہوں، ان کی منزل بالکل واضح ہو، تو انشاءاللہ پاکستان کو ہر طرح کے آئین سے ماورا اقدامات سے بھی بچائیں گے اور پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کی بھی حفاظت کریں گے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام غیر جانبدارانہ انتخابات سے ممکن ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا۔